امریکی افواج کے عراق نہ چھوڑنے کی وجوہات۔ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے اپنی خلافت کا تقریباً تمام علاقہ کھو دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ عراق میں لڑنے والے ہزاروں امریکی فوجیوں کو وطن واپس بلا لے گا۔ اسلامک اسٹیٹ کا دارالحکومت الرقہ فتح کرنے اور اسے تقریباً تمام عراق سے نکالنے کے بعد امریکی حکومت مطمئن نہیں، اور اسے وہ وقت یاد ہے جب 2011 میں عراق سے امریکی فوج نکلنے کے بعد نئی عراقی آرمی چند سو عسکریت پسندوں کے سامنے 3 سال پہلے جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹاگون عراق میں اپنی افواج کو عراقی فوج کی ٹریننگ اور مدد کے لیے رکھنا چاہتی ہے تاکہ اسلامی عسکریت پسندی کے ممکنہ خطرے سے نمٹا جا سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد سے امریکہ عراق میں فوجوں کی تعیناتی پر زور دے رہا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ سے 2014 کے موسم گرما میں لڑائی نے امریکی فوج کو عراق میں دوبارہ آنے کا منطقی جواز مہیا کیا، جس کے بعد عراقی زمین پر 3000 زمینی فوج اور شام میں 500 اسپیشل آپریشن فورسز موجود ہیں۔ مگر اب جبکہ عسکریت پسندی کا خطرہ بڑی حد تک کم ہو چکا ہے، اس لیے امریکی انتظامیہ کو عراق و شام میں مستقل فوجی مداخلت کا جواز تراشنے کے لیے سفارتی اور اسٹریٹجک منصوبوں پر کام کرنا ہے، جو کہ شاطرانہ چالوں پر مشتمل ہوگا اور جسے حکمت عملی کے پردے میں چھپایا جائے گا۔ شام میں الرقہ کے سقوط اور اسلامک اسٹیٹ کے بدتریج خاتمے کے بعد مستقبل میں امریکی دخل اندازی کے متعلق کئی سوالات اٹھتے ہیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا ایرانی پراکسی گروپس کو یہ خلا پر کرنے کے لیے کسی حد تک چھوٹ دی جائے، مگر اس کے لیے ابھی تک کوئی سفارتی طریقہ کار متعین نہیں کیا گیا۔ پینٹاگون افسران کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی اتحاد کی مستقل پیش قدمیوں کے باوجود اسلامک اسٹیٹ کی جنگجو باقیات کے تقریباً 6500 مستقل مزاج اور کٹر عسکریت پسند مشرقی شام اور عراق کے سرحدی علاقے میں موجود ہیں۔ اسی لیے امریکی کمانڈر مقامی اتحادیوں کو فوجی انتظام، گولہ باری اور مشاورت میں مدد دینے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ پینٹاگون کے مطابق عراقی سرحد کے قریب مشرقی الرقہ میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کا تعاقب جاری ہے، جہاں ان کا خیال ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں۔ ایک امریکی فوجی افسر کے مطابق وہ وادی فرات کے اگلے مرحلے کی پلاننگ کر رہے ہیں، جس کی تکمیل کا کوئی وقت مقرر نہیں، مگر اس دخل اندازی کے اپنے خطرات و خدشات ہیں، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ والا علاقہ اب ایرانی اور روسی فوجوں، شامی سرکاری افواج اور حزب اللہ کی پشت پناہ قوتوں سے بھرا ہوا ہے۔ عراق میں امریکی کمانڈر ٹریننگ مشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عراقی افواج کو مشاورت کے ساتھ عملی مدد فراہم کر کے ان کے مطابق اسی دوران عراقی جنگ زدہ علاقوں میں تعمیر نو کی کوشش کریں گے۔ کرکوک شہر پر عراقی فوج اور عراقی کردوں کے تنازع کے بعد امریکی فوج کو قیام کا ایک معقول بہانہ مل گیا ہے، مگر امریکی حکام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ روایتی جنگ نہیں جہاں سب ٹھیک نشانے پر لگے، اور نہ ہی یہاں فتح کی کوئی واضح اور مستقل لکیر موجود ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔